شکل اتنی بڑی ہو جائے گی، ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ احد پہاڑ کی لمبائی 12 سے 15 کلومیٹر تک ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ ان کو فکر نہیں، اسی طرح کوئی فکر نہیں کہ رمضان آیا اور آ کر چلا بھی گیا، یہ نیکیوں کے دن آئے اور آ کر چلے گئے۔ ایسے کچھ لوگ جن کی زبانیں اسی طرح جھوٹ بولتی رہی، غیبتیں چغلیاں کرتی رہی، لوگوں کا دل دکھاتے رہے، ایسے وہ لوگ جو اسی طرح گناہوں میں شامل رہے، گانے فلمیں ڈرامے اسی طرح سنتے رہے، چوری کرنے والے اسی طرح، دھوکہ دینے والے اسی طرح لگے رہے، لوگوں کا حق مارنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، طرح طرح کے گناہوں میں ہم لتھڑے ہوئے۔ کیا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کل رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کر ہمیں ان سب اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ آج یہ سانسیں چل رہی ہیں، وقت ہمارے پاس ہے، ہم رب کو راضی کر لیں۔ اگر ہم راضی نہ کر سکیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف فرمائے کافروں کے ساتھ وہ جہنم کا دردناک عذاب تیار ہے، جس کا ایندھن ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہے۔ افسوس ہے اس حضرت انسان پر جو اللہ کا دنیا میں خلیفہ بنایا گیا، اللہ نے جس کو عزتوں کے تاج سے نوازا، اللہ نے جس کو عزتیں عطا فرمائی، اپنا پیارا بندہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے باوجود یہ انسان گناہوں میں ایسا ڈوبا کہ اس کو رب کی بارگاہ میں لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ آج وقت ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، تجھے کس نے اپنے رب کی رحمت سے محروم کر دیا؟ تجھے کس نے کہا کہ رب برکتوں والا نہیں ہے، رب رحمتوں والا نہیں ہے؟ آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، ورنہ ہوگا کیا پھر وہ قیامت کا دن جب ہمارے مرنے کے بعد ہمیں وہ اٹھایا جائے گا تو قرآن ہمیں بتاتا ہے 4 سپارے میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن کچھ انسانوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ انسانوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے عملوں کا اندازہ اسی وقت ہو جائے گا کہ آیا کہ ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے یا ہم یہاں پھنس جائیں گے۔ جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ روشن کتاب ان کے پاس ہوگی جو انہوں نے زندگی میں گزارے تھے، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے یا ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کو پکڑائے ہوئے ہوں گے، تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا دنیا جو ہے وہ اچھی نہیں گزری، اور آج ہم جہنم کے دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں۔ تو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے یہ انسان کی شکل کو بڑا حسین شکل میں بنایا ہے، اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کے چہرے کو خود بنایا، اور جب انسان یہ جہنم میں جائے گا، اللہ معاف فرمائے، جب جہنم میں جائے گا تو انسان کا یہ چہرہ نہیں ہوگا، یہ چہرہ نہیں ہوگا، چہرہ بدل دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ چہرہ کیسا ہوگا، اتنا بڑا چہرہ ہوگا، شکل اتنی بڑی ہو جائے گی، ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ احد پہاڑ کی لمبائی 12 سے 15 کلومیٹر تک ہے، اتنا لمبا اتنا بڑا وہ احد پہاڑ، انسان کا ایک دانت ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے دانت ہیں، پھر انسان کا چہرہ کتنا ہوگا، انسان کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ مطلب یہ کہ جتنا انسان کا جسم بڑا ہوگا اتنی انسان کو تکلیف زیادہ ہوگی، جہنم میں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں کہ دنیا کے عذابات میں اب دنیا کی آگ ہمیں جھلسا دے گی تو ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کام ختم، نہیں، انسان تکلیفوں سے گزرتا رہے گا، اتنا بڑا جسم ہوگا، تکلیف کی شدت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہم جب مریں گے پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔